غلطہ، اور یہ باقاعدہ جان بوجھ کر یہ غلطہ پیدا کیا جاتا ہے، ایجاد کیا گیا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علیہم، کہ اپنی مجالس کو ذکر علی سے زینت دو. تو ہمارے ایک طبقہ جو صرف یہ کہتا ہے کہ ذکر علی کافی ہے اور صرف واہ واہ کرتے رہو اور نعرہ حیدری لگاتے رہو، عمل سے اور نماز سے اور روزے سے اور اہل بیت کی سیرت پر قدم اٹھانے سے تمہیں کوئی نسبت نہیں ہونی چاہیے، تو یہ علم مغالطہ پیدا کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی مجالس کو ذکر علی سے عبادت دو. لیکن رسول اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا تھا اپنے مجالس کو ذکر علی سے عبادت دو. توجہ فرمائیے گا، عربی میں مجلس ادا کو نہیں کہتے، مجلس انسان کے بیٹھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. توجہ فرمائیے، انسان کی سٹنگ کو کہا جاتا ہے، انسان جہاں نشست و برخاست رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. گویا رسول اکرم یہ چاہ رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو ذکر علی سے عبادت سے زینت دو. توجہ فرمائیے گا، صرف مجلس ادا کو نہیں کہ ادھر سے نعرے لگوائے، عمل سے دور کر دیا، جیب میں لفافہ رکھ کے چلتے بنے، یہ بھی مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے. زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو، یعنی جس جگہ بیٹھتے ہو تاکہ یہ زمین روز قیامت تمہارے لیے گواہی دے کہ اے خدا اس شخص نے مجھ پر بیٹھ کر ذکر علی کیا تھا، تاکہ روز قیامت ذکر علی تمہاری نجات کا سبب بن جائے. درود بھیجو محمد و آل محمد. صرف نظر کرتے ہیں، انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. تو صحیح نظام ہدایت صحیح چینل سے تو صحیح تربیت بھی صحیح طور پر انجام پائے گی. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی. اب اسلام کے نظام تربیت کن بنیادوں پر قائم ہے؟ دو بنیادوں پر قائم ہے، مادیت اور معنویت، یا مادیت اور روحانیت. دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلا ہے اسلام. نہ بدھزم کی طرح کہ صرف روحانیت، نہ یورپ والوں کی طرح صرف مادیت نہیں، مادیت بھی ہے، معنویت بھی ہے، جسم کی پرورش بھی ہے، روح کی رشد و نمو بھی ہے، بالیدگی بھی ہونی چاہیے، روحانی نشوونما بھی ہونی چاہیے. اسلام کا مقصد ہے تاکہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو کہ انسان خداوند عالم سے ملاقات کے قابل ہو سکے. اس لیے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مناجات شعبانیہ میں، اور یہ وہ مناجات ہے کہ جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ تمام ائمہ تحریر اس مناجات کو پڑھتے تھے. تمام ائمہ تحریر مناجات شعبانیہ ماہ شعبان کے اعمال میں موجود ہے. بہترین دعا ہے، اور مومنین نے اس کی کچھ جملوں کی تفسیر بھی، عرفانی جملوں کی تفسیر بیان کی. ان میں سے ایک جملہ ہے، الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، اے خدا مجھے تمام مخلوقات سے اپنا رشتہ توڑ کر اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. یہ نہیں کہا کہ رشتہ داریاں ختم کر دو، ماں باپ سے تعلق توڑ لو، قطع تعلق کر لو، پڑھائی چھوڑ دو، اجتماعی ذمہ داریاں چھوڑ دو. کیا کہا؟ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، الہی حب لی مجھے بخش دے، دے دے کمال، یعنی آخری سرحدوں تک پہنچ جاؤں، انقطاع الیک سب سے رشتہ توڑ کر، امیدیں توڑ کر. در حقیقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے امام حسین کا صرف ایک چہرہ دیکھا ہے، مظلومیت کا اور عذاب کا، جو کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن وہ کون سی چیز ہے جس نے حسین کو حسین بنا دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے حسین کو اس بات پر تیار کر دیا کہ علی اکبر دے دے، قاسم دے دے، اصغر دے دے، قربانی پیش کر دی؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے محبت خدا. راوی کہتا ہے میدان عرفات میں
جبل الرحمہ کے دامن میں کھڑے ہو کر 1.5 سے 2 گھنٹے کی دعا ہے تقریباً، امام حسین علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھی ہے، اور شروع سے لے کر بسم اللہ سے لے کر آخر تک امام حسین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حسین، یہ ہے خدا اور حسین کے درمیان راز و نیاز۔ فرماتے ہیں اے خدا اس نے کیا پایا کہ جس نے تجھے کھو دیا، اے خدا اس نے کیا پایا، یعنی اگر ساری دنیا بھی سمیٹ لیتے دامن میں اور تجھ کو نہ پائے تو کچھ نہیں پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس سے کچھ نہیں کھویا۔ جو تجھے پا لیتا ہے یہ ہے اسلامی تربیت۔ دوسری طرف امیر المومنین کا جملہ ہمیں نظر آتا ہے نجم اللہ میں، الدنیا مت جرو اولیاء اللہ، دنیا بزنس کی جگہ ہے، تجارت کی جگہ ہے اولیاء خدا کی، کہ دیکھیں مادی اور معنوی دونوں پہلوؤں کو جمع کر کے اسلام نے تربیت کا خاص انداز مہیا کیا ہے۔ اب یہ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اسلام انفرادی تربیت سے لے کر اجتماعی تربیت تک انسان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، خود سازی سے معاشرہ سازی تک انسان کو لے جانا چاہتا ہے۔ قوا انفسکم، اپنی ذات سے شروع کرو، یونٹ تم ہو، اکائی تم ہو، اصل بنیاد تم ہو معاشرے کی، اپنی ذات سے شروع کرو اور کہاں تک پہنچو، واہلیکم، اپنے معاشرے تک پہنچو، اپنی سوسائٹی کو نجات دو۔ یعنی انفرادی ذمہ داریاں بھی آ گئی اور اجتماعی ذمہ داریاں بھی آ گئی، خود سازی بھی آ گئی، کردار سازی بھی آ گئی، تعمیل ذات و کردار بھی آ گئی اور معاشرہ سازی بھی آ گئی۔ اب اگر معاشرے کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو مولا کائنات سے پوچھیں کہ اے امیر المومنین اسلام یہ بتائیے کہ معاشرے کی کیا اہمیت ہے، تو مولا کائنات دعائے کو میں ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجیں محمد والا۔ اور یہ ائمہ اور یہ مکتب تشیع کا امتیاز ہے کہ اہل بیت نے وہ تعلیمات جو عام زبان میں بیان نہیں کی جا سکتی تھیں، دعاؤں کی صورت میں، مناجات کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ امام سجاد کو موقع نہیں ملا اس طرح جیسا امیر المومنین کو دوسرا ائمہ کو موقع ملا، امام رضا کو موقع ملا، تو امام سجاد نے دعاؤں کے قالب میں وہ تعلیمات پیش کی ہیں، تربیت کے وہ انداز پیش کیے ہیں۔ تو یہ دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ آج ہماری تربیت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ہم دعا پڑھ کے پڑھ گئے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ خطوہ کمیل ہوگی، زیارت ہوگی، حدیث قضا ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ عزاداری ہوگی، ماتم ہوگا، آنسو بہائیں گے، لیکن اس کے بعد جس کے اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا لی شبل میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا باپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، برسوں میں انسان جو ہے وہ روحانی تربیت نہ کر سکے، اپنی حسین کا نام لے کے، عباس کا نام لے کے، زینب کا نام لے کے، فاطمہ پہ آنسو بہا کر، علم اٹھا کر، تعویذ اٹھا کر بھی اپنی تربیت نہ کر سکے، علی علی کے نعرے لگا کر بھی اپنی تعلیمی گراف کو اونچا نہ کر سکے، تو کیا فائدہ؟ تو ایسے ذکر کا کیا فائدہ جس سے ہم اپڈیٹ نہ کر سکے اپنے آپ کو؟ درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ کہتے ہیں کہ 2 شیخی بغیر ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنا بڑا بانس تھا کہ وہ جب بھی جاتے تھے بارش ہو تو بادلوں کو ہلاتے تو بارش ہو جاتی تھی۔ تو دوسرے نے کہ میرے دادے کے پاس اتنا بڑا صبر تھا کہ گھوڑا پیدا ہوتے چلنا شروع کرتا تھا اور وہ بوڑھا ہو جاتا تھا لیکن صبر ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے یہ بتاؤ، اچھا اتنی لمبی تم نے سنا دی ہمیں، تو یہ بتاؤ تمہارے دادا جو ہے یہ بات رکھتے کہا تھا تمہارے دادا کے صبر میں؟ تو اگر یہ صورتحال ہو کہ ہم یہ کہ جناب مولا یہ مولا وہ، تو ہم خود کیا ہیں؟ میرے دادا ایسے ہیں، میرے والد ایسے ہیں، ان کے پاس ایجنٹی ہے، میرے بھائی یہ ہیں، میرے چچا فلاں منصب کے ہیں، وہ فلاں جگہ ہیں، تو میں خود کیا ہوں؟ میں نے خود ان سے کیا سبق لیا؟ اہل بیت کے 2 قسم کے فضائل ہیں عزیزان کرام، توجہ فرمائیے گا۔ ایک وہ فضائل ہیں کہ جن میں ان کا کوئی ثانی و شریک نہیں ہے، آئے مبدل نازل ہوئی، آئے تفسیر نازل ہوئی، آئے مباہلہ نازل ہوئی، ان میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ اور دوسرے قسم میں وہ فضائل ہیں جس میں ہمیں ان کی اتباع کا حکم دیا گیا، تو ہمیں حکم دیا گیا، تو یہ عزاداری کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، فرض اعضاء پہ آنے کے بعد